بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے دروس ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ان اسباق و دروس میں سے آج ہم سبق نمبر 55 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان تقریباً 3-4 اسباق سے زکوٰۃ کے متفرق مسائل جاری ہے، یعنی درمیان میں سے سارے ٹاپک جو زکوٰۃ کے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں متفرق الگ الگ مسائل جمع کیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کا عنوان رکھا گیا ہے متفرق مسائل۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 1938۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کو اپنے شہر میں کوئی مستحق مل جائے تب بھی وہ مال زکوٰۃ دوسرے شہر لے جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اپنے شہر میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ چاہتا ہے تو اس زکوٰۃ کو، مال زکوٰۃ کو دوسرے شہر بھی لے جا سکتا ہے۔ ضروری اس کے لیے نہیں ہے کہ اپنے ہی شہر میں کسی کو دے، بلکہ وہ دوسرے شہر میں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق آگے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ اس شہر میں لے جانے کے اخراجات خود برداشت کرے۔ پہلے ہم مسئلے میں بیان کر کے آئے ہیں کہ اگر اسے مستحق نہیں ملتا یا حاکم شرع اجازت دیتا ہے یا ایسی کوئی وجہ بنتی ہے کہ وہ لے جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اخراجات خود برداشت نہیں کرے گا بلکہ اخراجات زکوٰۃ سے لے گا۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ خود لے جانا چاہتا ہے، مستحق تو وہیں پہ موجود ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور شہر لے جاؤں، تو اس صورت میں اسے اخراجات لے جانے کے خود برداشت کرنے پڑیں گے، وہ زکوٰۃ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور اگر مال زکوٰۃ تلف ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اگر مال زکوٰۃ تلف ہو گیا، زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لٹ گیا مثلا، یا چوری ہو گیا یا کسی طرح سے خراب ہو گیا یا تلف ہو گیا، بجز اس صورت کے کہ مال زکوٰۃ دوسرے شہر میں حاکم شرع کے حکم سے لے گیا ہو، وہ ذمہ دار ہے۔ کرے گے زکوٰۃ کا مال اگر تلف ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اخراجات بھی خود برداشت کرے گا، اور اگر تلف ہو جائے تو ذمہ دار بھی خود ہے۔ ہاں صرف ایک صورت میں کہ اگر حاکم شرع کے حکم سے کسی اور شہر میں لے جا رہا ہے تو پھر وہ ذمہ دار خود نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس حاکم شرع کی اجازت موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 1939۔ جو شخص گیہوں، جو، کشمش اور کھجور بطور زکوٰۃ دے رہا ہو، ان اجناس کے ناپ تول کی اجرت اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کہیں گے مثلا اگر گیہوں، جو، کھجور اور کشمش وغیرہ کی زکوٰۃ دے رہا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی دانا اور بھوسا الگ ہو گئے تو زکوٰۃ کا نصاب معلوم کرنے کے لیے اسے تولنا پڑے گا، اس کا وزن معلوم کرنا پڑے گا، تو ان اجناس کو کیونکہ زکوٰۃ دینی ہے تو ان کا
وزن کیا جائے گا تو کریں گے ان اجناس کے ناپ تولنے کی اجرت جو ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں لے گا، بلکہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس کے پیسے وہ خود ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1940، انسان کے لیے مکروہ ہے کہ مستحق سے درخواست کرے کہ جو زکوٰۃ اس نے اس سے لی ہے اسی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ مثلا ایک مثال لے دیتے ہیں کہ کسی نے ایک بکری، 40 بکریاں اس کے پاس تھی، اس نے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر نکال لی اور وہ کسی شخص مستحق شخص کو دی۔ اب دینے کے بعد اسے درخواست کرے، اسے کہے کہ یہ بکری جو میں زکوٰۃ کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں یہ مجھے فروخت کر دو، کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر مستحق نے جو چیز بطور زکوٰۃ لی ہے اسے بیچنا چاہے تو جب اس کی قیمت طے ہو جائے تو جس شخص نے مستحق کو زکوٰۃ دی ہو اس چیز کو خریدنے کے لیے اس کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ کہہ رہیں گے مثلا کسی نے زکوٰۃ کے طور پر وہ بکری لے لی، لینے کے بعد وہ اب اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میں اس بکری کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، اس بکری کو میں بیچنا چاہتا ہوں، اور اس کی قیمت مثلا طے ہو گئی کہ اتنی قیمت اس کی لگے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ جب قیمت طے ہو جائے کہ اتنی قیمت اس بکری کی بنتی ہے تو زکوٰۃ جس شخص نے مستحق کو زکوٰۃ دی ہو اس چیز کو خریدنے کے لیے اس کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ اب خریدار اس کے بہت سارے ہیں اور وہ خود بیچنا چاہتا ہے تو جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کا زیادہ حق ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے دی جائے کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے اور اس نے خود نے اپنی طرف سے کوئی درخواست نہیں کی ہے، بلکہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ خود اسے بیچنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا حق زیادہ ہے، لہذا اسے دینی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1941، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ جو زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی تھی وہ اس نے دی ہے یا نہیں، اور جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ بھی موجود ہو تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے، خواہ اس کا شک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے زکوٰۃ تو اس پہ واجب ہوئی تھی لیکن اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے کہ نہیں کی، اس کو شک ہو گیا، اتنا اسے یقین ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے لیکن زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی اس پہ شک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جس چیز پر، جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اگر وہ بھی ابھی تک موجود ہے تو پھر اسے زکوٰۃ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اپنے شک کو دور کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ دے۔ اب یہاں سے جو آگے والا جملہ ہے وہ اور بھی مشکل ہے کہ خواہ اس کا شک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، مثلا گزشتہ سال اس کی گندم ہوئی تھی اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوئی تھی، ابھی اس سے شک ہو رہا ہے کہ گزشتہ سال جو جس گندم پہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس میں سے میں نے زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ
اگر ابھی تک وہ گزشتہ سال والی گندم موجود ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے. اور اگر وہ ضائع ہو چکا ہو تو اگرچہ اسی سال کی زکوٰۃ کے متعلق ہی شک کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی ہے وہ مال، اگر باقی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، تو چاہے وہ مال اسی سال کا ہو یا گزشتہ سالوں کا ہو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن اگر ضائع ہو چکا ہے مال، وہ ختم ہو چکا ہے، جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس میں بھی یہی دونوں صورتیں ہیں کہ اگر وہ چاہے اس سال کا ہو یا گزشتہ سالوں کا ہو، اگر وہ ضائع ہو چکا ہے تو پھر اسے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1942. کہتے ہیں کہ فقیر یہ نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ لینے سے پہلے اس کی مقدار سے کم مقدار پر سمجھوتا کر لے. مثلا اگر فقیر ہے اسے زکوٰۃ لینے سے پہلے ہی زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ وہ سمجھوتا کرتا ہے کہ مثلا زکوٰۃ بنتی تو زیادہ ہے لیکن اس سے کم مقدار دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سمجھوتا فقیر نہیں کر سکتا. یا کسی چیز کو اس کی قیمت سے زیادہ قیمت پر بطور زکوٰۃ قبول کرے. مثلا کوئی چیز اسے دے رہا ہے جس کی قیمت ویسے تو کم بنتی ہے لیکن کیونکہ اسے زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہے اس کو اس وجہ سے زیادہ قیمت پر قبول کرے، یہ فقیر نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح مالک بھی یہ نہیں کر سکتا کہ مستحق کو اس شرط پر زکوٰۃ دے کہ وہ مستحق اسے واپس کر دے گا. مستحق کے ساتھ مالک شرط رکھے کہ میں تمہیں زکوٰۃ تو دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے واپس کر دینا یا اس میں سے کچھ مقدار واپس کر دینا. کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط جو ہے وہ مالک مستحق کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر مستحق زکوٰۃ لینے کے بعد راضی ہو جائے اور اس سے زکوٰۃ کو اسے واپس کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. مالک نے کسی قسم کی پہلے کوئی شرط نہیں رکھی. جو مستحق ہے زکوٰۃ لینے والا ہے اس نے زکوٰۃ لی اور بعد میں اسے واپس کرنے پر خود راضی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ واپس کر رہا ہے تو مالک کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مالک نے کوئی شرط یا مطالبہ نہیں کیا بلکہ وہ خود مستحق جو ہے وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اسے واپس لے سکتا ہے. مثلا کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص پر بہت زیادہ قرض ہو اور فقیر ہو جانے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکتا ہو اور اس نے توبہ کر لی ہو تو اگر فقیر راضی ہو جائے کہ اس سے زکوٰۃ لے کر پھر اسے بخش دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ جو شخص پہلے جس پر زکوٰۃ واجب تھی اس حالت میں وہ زکوٰۃ اس پر واجب بھی تھی اور وہ ادا بھی کر سکتا تھا لیکن ادا نہیں کی، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مقروض بن گیا. وہ زکوٰۃ کا مقروض ہے. اب جب وہ زکوٰۃ کا مقروض ہے اس کے حالات بدل گئے
پہلے وہ زکات دینے جیسا تھا، اب وہ فقیر بن گیا ہے، فقراء میں شمار ہے اس کا، اب اس کا پر زکات تو واجب نہیں ہے دینا، البتہ جو پہلے اس پر زکات تھی جو کہ اس نے اس زمانے میں نہیں دی جب دے سکتا تھا، تو اس کو زکات ادا کرنا، وہ زکات ادا کرنا تو اس کے لیے لازم ہے، لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ زکات ادا کر لے، اور اس نے توبہ بھی کر لی ہے کہ جو میں نے غلطی کی، پہلے زکات مال ہوتے ہوئے میں نے زکات نہیں دی تھی، اس کے لیے میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال میں اگر فقیر راضی ہو جائے کہ اس سے زکات لے کر پھر اسے بخش دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو کہ پہلے اس پر زکات واجب تھی، ابھی وہ زکات واجب ادا نہیں کر پا رہا، اس زکات کو ادا کرنے کا اگر یہ طریقہ نکالا جائے کہ کسی مستحق سے وہ بات کرے اور وہ فقیر راضی ہو جائے کہ میں تجھ سے زکات لوں گا اور پھر تمہیں واپس کر دوں گا تاکہ جو پہلے تجھ پر زکات تھی وہ ادا ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں اسے بخش دے تو کوئی حرج، اسے واپس کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر حالت اختیار میں ہو تو اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبوری کی حالت میں ہو تو اپنے فرض کی ادائیگی، جبکہ وہ توبہ بھی کر چکا ہے، تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اگر کسی کے ساتھ یہ سمجھوتا کرتا ہے تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔